السلام علیکم ناظرین، شوکنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، مسلک دیوبند کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے لیے بڑا اقدام اٹھایا گیا۔ تحریک لبیک دینی جماعت کیوں بنائی گئی؟ ممبر رسول پر بیٹھ کر تحریک لبیک کے لیے ووٹ مانگ لیا۔ علامہ احتشام الہی صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا۔ آپ کے سامنے ویڈیو کلپ رکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہ سکے۔ سب سے پہلی بات دینی جماعتوں کے حوالے سے آپ کو یہ بات ملحوظ احاطہ رکھنی چاہیے کہ جو دینی مذہبی جماعت ہوتی ہے اس کے قیام کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کا قیام معرض وجود میں لایا کیوں جاتا ہے، دینی جماعتوں کا منشور اور دستور ہوتا کیا ہے۔ دینی جماعتوں کا بنیادی طور پہ ایک ہی منشور اور ایک ہی دستور ہوتا ہے، وہ اقامت دین ہے، وہ دین الہی کی سربلندی ہے، وہ وطن عزیز میں اسلامی نظام کی جد و جہد ہے، وہ وطن عزیز میں قرآن و سنت کے نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے۔ دینی جماعت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تحریک لبیک ہو، جو امیدوار آپ کے حلقے کے اندر مضبوط ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں، اور بعض لوگ اس بات کے اوپر عجیب و غریب کمنٹس اور تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کی اگر سیاست کرنی ہے، میں نے اور ابتسام بھائی نے تو غیر مشروط طور کے اوپر یہ قربانی دی ہے کسی خاص وجہ سے کہ مستقبل کا سینیریو شاید ہماری سوچ فکر پروموٹ ہو۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، اللہ کی قسم تاریخ شاہد اور گواہ ہے، آج مذہبی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا راستہ کھل چکا ہے۔ اگر آج بھی مذہبی جماعتیں ایک نہ ہوئیں اور انہوں نے دین کی نفاذ اسلام کی تحریک کو نہ چلایا تو کل کبھی آج تک ایسا ہوا کہ ایک ہی ٹرنیور میں دو سیاسی پارٹیوں کا جنازہ نکلا ہو؟ پہلے لوگ ایک سے تنگ تھے، اب دوسری سے بھی تنگ آ گئے۔ اگر ابھی بھی آپ رستہ صاف نہیں کرتے، اور میں یہاں پہ ذہنوں کو اور دلوں کو بھی فراخ کرنے کا دینی جماعتوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دینی جماعتوں کی سیاست تو کرنی ہے لیکن کرنی سولو فلائٹ ہے۔ چلو تحریک لبیک کا تو پہلا تجربہ ہے، جذباتی ہیں، جوش میں ہیں، یہ بار بار الیکشن لڑ کے انسان کی عقل ٹھکانے میں آ جاتی ہے، بڑا جوش۔ لیکن جماعت اسلامی تو تجربے کار جماعت ہے۔ جماعت اسلامی نے تو کئی الیکشن لڑ لیا، کیا انہوں نے بھی سولو فلائٹ کرنی ہے؟ آپ سولو فلائٹ کرتے رہے، میں تمام دینی جماعتوں کا تو کرتے رہے، ہر الیکشن میں آپ کے ووٹ کم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں۔ بالفرض یہ جو جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، یہ جنرل دمنی کو چھوڑے جنرل الیکشن کے اندر بھی، مثال دے رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے، تحریک لبیک والے اول تو بڑا مشکل ہے، سولو فلائٹ کر کے کوئی الیکشن نہیں جیت سکتی دینی جماعت۔ اگر مثال دے رہا ہوں 2 سیٹیں جیت بھی جائے گی تو کون سا مارکا انقلاب بپا ہو جائے گا؟ کیا رسول اللہ کا دین 2 سیٹوں سے تخت پہ آ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ساری دینی جماعتیں مل جائیں گی تو پھر آپ 25-30 پنجاب سے بھی سیٹیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور حقیقی محتسب کا کردار ادا کر سکیں گے۔ 25-30 سیٹیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو کسی بھی غیر آئینی، غیر اسلامی کسی بھی قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی جسارت کو روک سکتی ہے۔ 1-2 سیٹوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے، وہ فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا، جماعت اسلامی کے ساتھیوں کو بھی یہ تحفظات ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا یا فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا، 5 سیٹیں ان کی زیادہ نکل، یار 5-7 اگر کسی کی زیادہ نکل رہی ہیں تو 2-4 تمہاری بھی تو نکل رہی ہیں، اور 5-7 سیٹوں سے کون سا کسی نے ملک کا وزیر اعظم یا صدر بن جانا ہوتا ہے؟ یہ رہے گی سیاست پریشر کی، یہ محتسب کی سیاست رہے گی۔ اس لیے میری تمام دینی جماعتوں سے یہی گزارش ہے، ہم نے ہر دینی جماعت کی غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جہاں پہ جس جماعت کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، اللہ کی قسم یہ مل جائیں، یہ میں صرف پنجاب کی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ مل جائیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج ہی اگر یہ مل جائیں آپ کی 2 صوبوں میں حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور پنجاب میں آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ آپ محتسب کا حقیقی پریشر گروپ کا کردار ادا کر لیں۔ اور اگر اکیلے لڑتے رہنا ہے، ساری زندگی اکیلے ہی لڑتے رہنا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کما سکیں گے۔ پھر آپ کے ووٹ دن بہ دن، یہ تحریک لبیک والے بھائی ہیں، ان کو تجربہ کر لینے دیں، 10-20 ہزار ووٹ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جذبہ ہے، نئی پارٹی ہے، اس کو تجربہ کر لینے دیں۔ لیکن میری اصل بات تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر دینی جماعتوں سے جو 20-50 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔
ایسا ہرگز نہ کیجئے. دین پسندوں کے، اسلام پسندوں کے ووٹوں کو جمع کیجئے، فراغ دلی رکھیے. 5 اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی تو 3 تو بھی جیت جائے گا. 10 اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی 4 تیری بھی ہو جائیں گی. نہ 10 والا تیرے پہ غالب آ کے تجھے تحس نحس نہیں کر سکتا. یہ ایک دوسرے کو پرموٹ کرنے کی اور مشترکات کے اندر. اور میرے بھائیو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بے پردگی کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی شراب کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی سود کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی جوئے کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی کو اچھا سمجھتا ہے. جتنے مشترکات ہیں پہلے ان کے اوپر تو آ جاؤ. قتل کی حدود کو سب مانتے ہیں، یہ حدود اللہ کے نظام کو ہر کوئی مانتا ہے، قرآن و سنت کے نظام کو ہر کوئی مانتا ہے. تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس حلقے کے اندر نون لیگ کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں. اور ایک بات ضمنی طور پہ اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سے ساتھیوں نے یہ بھی پوچھا ہے اور اس لیے پیغام دے رہا ہوں، رافضی فکر کا امیدوار ہو، گستاخ صحابہ ہو، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کو ووٹ دینا حرام ہے. آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا کسی بھی پارٹی کا. اور عمومی طور پہ نہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، نہ نون لیگ کو ووٹ دیں. ووٹ دینی جماعتوں کے دیں. اپنے حلقے کے اندر دینی جو مضبوط امیدوار ہے اس کی سپورٹ کریں. اس حلقے کے اندر پی پی 170 کے اندر میں نے اور ابتسام بھائی نے وقاص احمد بٹ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سب ساتھی ان کی سپورٹ بھی کریں، ان کو ووٹ بھی دیں. ناظرین، علامہ احتشام الہی صاحب کے اس بیان سے متعلق اپنا قیمتی کمنٹ سیکشن میں کریے گا. اس ویڈیو کو لائک کرے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرے گا. ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.